اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کے درس کے آغاز میں آپ کی خدمت میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر دختر بضعۃ منی کا مصداق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 75 دن یا 95 دن اس دنیا میں زندہ رہیں، اور کن مصائب میں اور مشکلات میں صدیقہ طاہرہ نے وہ وقت گزارا۔ وہ صدیقہ طاہرہ کہ جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے، وقام الیہا، اور ان کی طرف چل کر جاتے اور انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، ان کا اس قدر احترام کرتے کہ ان کے دروازے پر 7 مہینے یا 9 مہینے باقاعدہ آ کر آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے ہوئے باقاعدہ امت کو اس بات کا درس دیتے کہ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے، یہ خاندان عطرت کا دروازہ ہے، یہ آل اللہ کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کا اور اس دروازے کے اندر اور اس بیت کے اندر موجود شخصیات کا احترام اللہ کے نزدیک بہت بڑا احترام ہے، لیکن امت نے اس احترام کو پامال کیا، اسی دروازے کو آگ لگائی، اسی دروازے کے نیچے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے محسن کو شہید کیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے انہی ہاتھوں پر ضربیں لگائیں جن پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس قدر مظلومیت کے عالم میں جو 75 دن یا 95 دن انہوں نے زندگی بسر کی کہ دیوار کا سہارا لے کر صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چلا کرتی تھی۔ خداوند متعال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کرنے والے ظالمین کے ساتھ سخت حساب لے، آپ تمام عزاداروں کی عزاداریاں قبول کرے، اور آپ تمام عزاداروں کی عزاداریوں کی قبولیت کے لیے ہم علی ابن موسیٰ رضا علیہ الف و تحیت بسنا کی نورانی بارگاہ میں، 8ویں حجت کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں، اور آپ تمام مؤمنین سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی عزاداریوں میں، اپنی مجالس عزا میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں بھی اپنی عزاداریوں میں شریک قرار دیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی اور ان کے سلوکی وظائف کو بیان کر رہے تھے، اور گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا کہ آیت اللہ محمد طہرانی عسکری، انہیں آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی نے باقاعدہ وظیفہ دیا اور 6 عدد نصیحتیں ایک مکتوب میں ان کے لیے بیان کی۔ گزشتہ درس میں ہم نے پہلی نصیحت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، آج دوسری نصیحت آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ پہلی نصیحت کے آخر میں تقویٰ تک بحث پہنچی، تو دوسری نصیحت ملا حسین قلی حمدانی بیان فرما رہے ہیں کہ جہاد بالنفس کا جو راستہ ہے وہ راستہ حصول تقویٰ کا راستہ ہے، یعنی انسان اپنے اگر دینی معاملات کو مرتب کر لے، منظم کر لے، دین پر عمل پیرا ہو، تو خود بخود انسان کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا کل کی گفتگو میں بھی بیان ہوا کہ ملا حسین قلی حمدانی بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ اذان فجر سے پہلے بیدار ہو جاؤ، لیکن آیت اللہ محمد طہرانی سے کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں اذان فجر سے 2 گھنٹہ پہلے بیدار ہو، اور گرمیوں میں اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاؤ، اور جب تم اذان سے پہلے بیدار ہو گئے ہو تو سورج نکلنے تک تم بیدار رہو۔ اس مدت میں کیا کرنا ہے، یہ پہلے ہم ملا حسین قلی حمدانی کے جو وظائف ہیں اس درس میں ان چیزوں کو بیان کر چکے ہیں۔ ملا حسین قلی حمدانی آیت اللہ محمد طہرانی کو بیان کر رہے ہیں کہ اس مدت میں کاروباری معاملات یعنی خرید و فروخت نہ کرو۔ اس مدت میں تم کوئی درس، کوئی مباحثہ، کوئی محفل نہ رکھو، چونکہ اگر کوئی درس، مباحثہ یا محفل رکھو گے تو تم اس سے مانوس ہو جاؤ گے،
یہ وقت خداوند متعال سے مناجات کرنے کا وقت ہے، یہ وقت غور و فکر کرنے کا وقت ہے، لہٰذا اس وقت کو دوسرے امور میں استعمال نہ کرو۔ اور جب صبح اٹھو تو غور و فکر کرو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور اللہ کے بندے کو بندگیت کے امور میں مصروف رہنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو بندگی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں ان امور کو انجام دے، اور وہ چیزیں جو بندگی کے ساتھ متضاد ہیں ان امور کو ترک کر دو۔ اور جب تم دعائیں پڑھنے لگو تو ملا حسین قلی احمدانی فرماتے ہیں کہ ان دعاؤں کا سہارا لو جو کلام نور میں بیان ہوئی ہیں، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں۔ خود سے کسی دعا کو اختراع کرنا، ایجاد کرنا قطعاً عرفان شیعی فقاہتی میں اس بات کی نہ تو اجازت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی دعا آپ کو ایسی مل بھی جائے تو اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ دعا صرف معصور، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ موجود ہے، ہمارے پاس مفاتیح الجنان، اقبال الاعمال اور اس طرح کی بہت سی دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں کہ جن میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل شدہ دعائیں موجود ہیں۔ تو جب ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ دعاؤں کا موجود ہے تو ہمیں خود سے دعا اختراع کرنے کی یا ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا ملا حسین قلی احمدانی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز تہجد کے لیے وضو کرنا چاہو تو اس بات پر توجہ کرو کہ قیامت کے دن لوگوں کے گروہ جو ہیں وہ دو گروہ ہوں گے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، اے میرے پروردگار میرے چہرے کو سفید کر دے اس دن جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اور میرے چہرے کو اس دن سیاہ نہ کرنا جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پس معلوم ہوتا ہے اس دعا سے، جو وضو کے دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جب انسان چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس دعا کا تکرار کرتا ہے، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے گروہ دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ جن کا چہرہ نورانی ہوگا اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کا چہرہ سیاہ ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار ہمارے چہرے کو نورانی کر دے اور سفید کر دے۔ اور پھر جب خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اس بات کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا کہ جنہیں ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اللہم اعطنی کتابی بیمینی، اے میرے پروردگار مجھے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا، والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے اور میرا حساب نہایت ہی آسان کر۔ بس معلوم ہوا کہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہے، ایک گروہ کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار ہمیں اس گروہ سے شمار کر کے جس کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں قرار دیا جائے۔ یہ وہ گروہ ہے جسے اللہ معاف کر دے گا، اللہ ان کا حساب لیتے ہوئے آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ حساب کرے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ دوسرا گروہ ایسا نہیں ہے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، ان کا حساب آسان حساب نہیں ہے، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اور یہ ہمیشہ جہنم میں ہم فیہا خالدون کا مستحق ہوں گے۔ تو ہم پہلے گروہ سے ہونے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کا وقت یہی نماز تہجد کا وقت ہے اور یہی وضو کا وقت ہے۔ اور جب نماز تہجد پڑھنے لگو تو نہایت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز تہجد پڑھو، اور پھر غور و فکر کرو کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ یہ ایک عارضی زندگی ہے، انسان کی 50 سال 60 سال 70 سال کتنے سال انسان نے زندگی کرنی ہے، جبکہ اس دار ابدی کی طرف انسان نے جانا ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک تجارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ انسان کو غور و فکر اس بات پر بھی کرنی چاہیے کہ ہم ایک تجارت کے لیے آئے ہیں، اور اس تجارت میں ایک تو میں ہوں اور ایک میرا بزنس پارٹنر ہے، اور وہ بزنس پارٹنر میرا نفس ہے، میرا باطن ہے۔ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور پھر یہ توجہ ہونی چاہیے کہ تجارت میں نفع اور نقصان تو دونوں ہوتے ہیں۔
اگر مجھے نفع ہوگا تو نفع جنت کی صورت میں ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور رضایت الہی جو اعلیٰ ترین نفع ہے اس تجارت کا۔ اور اگر مجھے نقصان ہوگا تو نقصان تجارت کا جہنم کی صورت میں ظاہر ہوگا، یا پھر ہم فیہا خالدون، اور اللہ کی نارضایتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہٰذا انسان اس تجارت کے آغاز میں اپنے شریک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، باقاعدہ جیسے انسان باہر تجارت کرتا ہے تو تجارت میں ایگریمنٹ کرتا ہے، میں اس دنیا میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں اور تجارت میری آخرت کے لیے ہے، تو اپنے نفس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو مخاطب قرار دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اپنے تمام اعضاء، یعنی اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنے زبان، اپنا پیٹ، اپنے جنسی اعضاء، اپنا ہاتھ پیر سب تیرے حوالے کر دیتا ہوں، سب تجھے کرتا ہوں، تجھے دے دیتا ہوں، اور تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے قسم دیتا ہوں کہ اس تجارت میں تو نے نقصان نہیں اٹھانا ہے، تو نے بہترین تجارت کرنی ہے، اور اس تجارت میں تم نے نقصان اگر اٹھایا تو اے نفس تو خود بھی نابود ہو جائے گا اور مجھے بھی نابود کر دے گا، لہٰذا میں اپنے نفس کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں۔ اور جب اعضاء و جوارح میں اپنے نفس کو سپرد کر دیتا ہوں تو یہاں میرا کام یہ نہیں ہے کہ اب میں تکیہ لگا کے لیٹ گیا اور سو گیا کہ میرا نفس جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، نہیں، باقاعدہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر لمحہ اس تجارت میں اپنے نفس کے اوپر نظارت کرے، اور اگر انسان کا نفس نقصان اٹھا رہا ہے تو انسان نے جو اختیار اپنے نفس کو دے رکھا ہے، اعضاء و جوارح اس کے کنٹرول میں دے رکھے ہیں، انسان وہ اعضاء و جوارح کا کنٹرول واپس لے لے۔ جیسے انسان دنیاوی معاملات میں اگر اپنے شریک کے عمل کرد کے اوپر اور فعالیت اقتصادی کے اوپر نظارت نہیں کرے گا تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ شریک۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی تقوی کے حصول میں بہترین راستہ یہی بتا رہے ہیں کہ اپنے دینی معاملات کو منظم کرو، خود بخود تقوی حاصل ہو جائے گا، اور یہ جو امور آپ کی خدمت میں بیان کیے ان امور کی رعایت کرنی چاہیے۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی تیسری نصیحت میں بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو حصول تقوی کے لیے حزن اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہر بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اس بنیاد کا ہونا بلڈنگ کے لیے نہایت ضروری ہے، اسی طرح تقوی کی بنیاد میں انسان کے وجود میں بطور دائم حزن کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان حقیقی طور پر تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے محزون ہونا چاہیے بطور دائم، اور اگر انسان محزون نہیں ہوگا تو متقی نہیں ہو پائے گا وہ۔ اب حزن کی علامات کیا ہیں؟ ملا حسین قلی حمدانی یہاں علامات حزن بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بیہودہ ہنسنا یہ حزن کی علامت نہیں ہے، انسان محزون ہنستا نہیں ہے، قہقہے نہیں لگاتا ہے، جو ہے وہ بطالت میں اپنا وقت بسر نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کبھی ظاہری طور پر یعنی اپنے چہرے سے اور اعضاء و جوارح سے اور دل سے کبھی مت ہنسو، ظاہر میں ہنسو تو دل میں محزون رہو ہمیشہ، اور اگر ہو سکتا ہے تو دل میں بھی محزون ہو، ظاہر میں بھی حزن کا اظہار کرو۔ لہٰذا اگر بصورت ظاہری تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، تو تمہارا دل محزون ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نہج البلاغہ کی حکمتوں میں 333 نمبر ایک حکمت بیان ہوئی ہے، جس میں امیر المؤمنین بھی مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں المؤمن بشرہ فی وجہ، مومن وہ ہے کہ جو چہرے سے ہنستا ہے، وحزنہ فی قلبہ، لیکن اس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حزن موجود ہے۔ پس مومن ظاہری طور پر ہنستا ہے اور قلب میں محزون رہتا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی اس حدیث سے نتیجہ اخذ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دن میں جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تم اپنے لیے مخصوص کر لو کہ جس میں تم قلب سے بھی محزون ہو گئے اور چہرے سے بھی محزون ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حزن میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فراق کا سوگ اٹھاؤ گے۔ لیکن باقی کے جو 23 گھنٹے ہیں، ان 23 گھنٹوں میں تمہارا دل محزون ہونا چاہیے، لیکن ظاہری طور پر تم مسکرا سکتے ہو، تم لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست بھی کر سکتے ہو، معاشرت بھی کر سکتے ہو، مسکرا بھی سکتے ہو، لیکن قلب تمہارا پھر بھی محزون ہونا چاہیے۔ اگر تم غافل ہو گئے، یعنی قلب تمہارا
حزن سے خالی ہو گیا اور قلب بھی تمہارا مسکرانے لگا تو تم غافل ہو جاؤ گے اور اہل دنیا میں سے ہو جاؤ گے جن سے نشست و برخاست کے لیے انسان کو منع کیا گیا ہے۔ انسان اپنے گناہوں پر زیادہ فکر کرے، اپنے عیوب کو زیادہ طور پر جو ہے وہ مشاہدہ کرے کہ میرے اندر کون کون سے عیب پائے جاتے ہیں۔ دوسروں کے عیب تلاش کرنا یہ مومن کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر انسان اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیب تلاش کرنا شروع کر دے تو ایسے انسان سے خداوند متعال ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عیب تلاش کرے۔ ملا حسین قلی ہمدانی چوتھی نصیحت جو ہے وہ معاشرت سے متعلق کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں ضرورت سے زائد معاشرت ترک کر دینی چاہیے، صرف اسی معاشرت کو اپنے لیے اختیار کرنا چاہیے جو ضروری ہے۔ ضرورت سے زائد معاشرت زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیما طالب علم، ایک طالب علم ہے تو اس کا کام تحصیل علم ہے، تحصیل تقوی ہے، تحصیل حسن ہے، خداوند متعال تک پہنچنا یہ اس کا راستہ ہے اور اس کا ہدف ہے۔ اس کو معاشرت سے کیا سروکار کہ وہ معاشرے میں گھومتا پھرتا رہے، لوگوں سے گپے لگاتا رہے، لوگوں سے جو ہے وہ سیاست کرتا رہے، ایسی سیاست جو سیاست الہیہ نہیں ہے۔ سیاست کی نفی نہیں کی گئی اسلام میں، عرفان میں بھی سیاست کی نفی نہیں ہے۔ انسان لوگوں کے اجتماعی اور معاشرتی معاملات کے نظم و نسق کو احکامات الہی کے مطابق ڈھالنے کے لیے سیاست کرے، اسلام نے اس کی تائید کی ہے، لیکن انسان بطالت کی سیاست نہ کرے۔ وہ سیاست جو لہو و لعب پر مشتمل ہے اس سیاست سے پرہیز کرے۔ لیکن ایک طالب علم سیما ایک طالب علم معاشرت میں ابنائے دنیا سے دوری اختیار کرے۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے، جب ہم حرم ایران میں تازہ آئے تھے تو اس وقت یہ رواج تھا اور رسم تھی کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں باقاعدہ نماز مغرب کے بعد علماء اجتماع کرتے تھے اور آپس میں گپے لگایا کرتے تھے اور گفتگو کیا کرتے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے مخصوص کر رکھی تھی کہ وہاں پر لوگ اپنی عبادات میں مصروف ہیں، اپنی دینی معاملات میں مصروف ہیں، زیارت میں مصروف ہیں، اور زیارت کے بعد گھر جا رہے ہیں اور ہمارے علماء وہاں بیٹھ کر گپے لگا رہے ہیں۔ تو ملا حسین قلی ہمدانی اسی کی مذمت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حرم مطہر میں کچہریاں کرنے سے، گفتگو کرنے سے اور احوال پرسیاں کرنے سے اجتناب کرو۔ کل بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جب حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں جاتا ہے تو وہاں سب کچھ چھوڑ دے، صرف امیر المؤمنین کی طرف اس کی توجہ ہو اور امیر المؤمنین سے جو ہے وہ لقاء اور زیارت اور ان کی مناجات میں انسان جو ہے وہ خود کو مصروف رکھے، باقی چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم ہے یا امیر المؤمنین کا حرم ہے تو انسان کی توجہ وہاں کچہریوں پر نہیں ہونی چاہیے، گفتگوؤں پر نہیں ہونی چاہیے، محفلوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں انسان کی توجہ حضرت امام رضا، حضرت معصومہ اور امیر المؤمنین یا جو بھی حرمہائے مطہر ہیں وہاں ان ہستیوں کی طرف ہونی چاہیے اور انسان ان کی طرف متوجہ ہو۔ اگر کہیں بیٹھ کر نشست و برخاست بھی ہو رہی ہے تو اس کا محور بھی دین ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ پانچویں نصیحت جس کی طرف ملا حسین قلی ہمدانی اشارہ فرما رہے ہیں وہ علم اخلاق کا مباحثہ کرنا ہے، اور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ہم حوزہ علمیہ میں آئے تھے تو وہاں علماء حرم مطہر میں بیٹھ کر اخلاق اور تہذیب نفس کے دروس کا مباحثہ کیا کرتے تھے۔ ظاہراً ان کی تعداد بھی 20 تھی کہ جو افراد یہ کام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ملا حسین قلی ہمدانی اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کو، وہ طالب علم جو تہذیب نفس کا طالب علم ہے، وہ طالب علم جو محبت الہی کا طالب ہے، تقوی الہی کا طالب ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان مباحث کا مباحثہ کرے، آپس میں گفتگو کرے۔ ہر شخص کے دل میں کچھ راز ہوتے ہیں، کچھ اسرار ہوتے ہیں جو عبادت کے نتیجے میں خداوند متعال نے اس کو کچھ انعامات اکرامات دیے ہوتے ہیں، وہ اس کے اسرار ہیں۔ ہمیں لوگوں کو کورید کر ان کے اسرار کو جو ہے وہ آشکار نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک عیب ہے۔ اور اگر کسی کا سر ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سر کو سر رہنے دیں، اسے فاش نہ کریں۔ یہ ایک مذمتی اقدام ہے جس کی طرف ملا حسین قلی ہمدانی اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری نصیحت جسے ملا حسین قلی ہمدانی فرما رہے ہیں وہ ہے ابرار سے دوستی۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی شہر میں جاؤ اور وہاں قیام کا ارادہ رکھو تو اس شہر میں جو نیک افراد موجود ہیں انہیں تلاش کرو
اور انہیں تلاش کرنے کے بعد ان کے ساتھ معاشرت کرو، نشست و برخاست کرو، تاکہ تم تقوی الہی کی راہ پر ہی گامزن ہو۔ اور تم نے جب معاشرت کرنی ہے تو ابرار کے ساتھ معاشرت کرو، ابنائے دنیا کے ساتھ معاشرت نہ کرو۔ تو ملا حسین قلی حمدانی نے آیت اللہ محمد طاہرانی عسکری کو یہ 6 نصیحتیں کی جو انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو منتقل کری، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان 6 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو ملا حسین قلی حمدانی سے کتاب تذکرۃ المتقین میں اور بھی خطوط موجود ہیں، ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ ان میں بھی اگر کوئی ایسا گراں قدر نقطہ ہے تو آئندہ گفتگو پھر ملا حسین قلی حمدانی پر آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے، ملا حسین قلی حمدانی اور ان کے تمام شاگردوں کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔